اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاؤں اور لوگوں کی نظروں میں بھی میری عزت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملہ میں زہد اختیار کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور دنیاوی مال و اسباب سے کنارہ کشی کر لو، تم لوگوں کی نظروں میں عزت والے ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، آج ہم امت کی ایک ماں سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، آپ کی عظمتوں کے حوالے سے، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے 2 بار دین اسلام کی خاطر ہجرت کی، بڑی تکالیف بھی برداشت کی، اپنے والد اور قبیلے کو ناراض کیا، چھوڑ کر چلی گئی. اور پھر ناظرین کرام، کمال کا واقعہ ہوتا ہے کہ والد مدت کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے مدینہ منورہ آتا ہے، اور والد بھی وہ جو مکہ کے بہت بڑا سرداروں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ مکہ کے اہل قریش کا سب سے بڑا سردار، جب ملنے کے لیے آتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہو کے بستر پہ بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹی آگے بڑھ کر بستر کی چادر کو لپیٹ دیتی ہے. والد پوچھتا ہے کہ یہ بستر، چونکہ میں بہت بڑا سردار ہوں، میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ بستر کے قابل نہیں، یہ بستر اتنا مقدس و مطہر ہے کہ یہاں تو ملائکہ آسمانی بھی آتے ہیں تو اس بستر کا ادب اور احترام اس کو اپنی آنکھوں سے بوسے دیتے ہیں. تو آپ چونکہ مشرک ہیں اور آپ پاک نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس پہ مکمل عمل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام، اور آج تک بھی اس شاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں اور اس پہ کار بند ہیں، اور اسی لیے ناموس رسالت پہ قربانیاں یہ امت دیتی رہی ہے، قیامت تک دیتی رہے گی. ناظرین کرام، ان کا نکاح مبارک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو ان کے ساتھ کیسے نکاح، کن حالات میں ہوا، کس بادشاہ کے دربار میں ہوا، جب وہ تشریف لائیں تو آپ نے کس طرح خوشی کا اظہار فرمایا، یہ ساری تفصیلات پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو 3 علمی شخصیات. پہلے مفتی اعظم 92، آپ ان سے واقف ہیں، مفتی محمد فاروق القادری، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، درجنوں کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، سیدہ ام حبیبہ ام المومنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی خواتین میں سے چنا اپنے محبوب علیہ السلام کی معیت، خدمت کے لیے اور زوجیت کے لیے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد خصائص عطا فرمائے. ایک تو آپ ام المومنین ہیں، ساری امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ کو، سبحان اور اللہ. جتنے اس امت کے ماں کے تعظیم اور توقیر اور فضائل اور خصائل ہیں وہ ساری آپ کی ذات میں جمع کر دیے. دوسرا، آپ عرب کی اور عرب میں سے قبیلہ قریش کی ان 6 خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، قریش میں سے. تیسرا آپ کا شرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمایا اس وقت بظاہر آپ قریب نہیں تھیں اور آپ سرزمین حبشہ میں موجود تھیں. یہ شرف بھی آپ کو ملا، آپ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا کہ وکیل کے ذریعے اس طرح نکاح ہوا. چوتھا، آپ کا خصوصی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ مہر جس زوجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ادا کیا گیا
وہ یہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علامہ صاحب آپ کے القابات بھی بڑے ہیں، اور وہ 2 ہجرتوں والا کیا لقب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 92 چینل کی تمام انتظامیہ کے آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں ہماری ماں کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ساری امت کی ماں، ساری امت کی ماں ہے، اور قابل وہ فخر بے ماں۔ مثل ماں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرما دیا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے حضور علیہ السلام کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عورتوں میں سے بے مثل ہو۔ تو ان چند مخصوص خواتین میں جن کو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان میں حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کا نام مقدس جو ہے وہ رملہ ہے، اور آپ جناب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ آپ نے ہجرت حبشہ ثانیہ یہ کی، اس کے اندر آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہوا۔ آپ کے جو آپ فرما رہے ہیں القابات، تو آپ جو ہے وہ صاحبہ ذوالحجرتین بھی ہیں، اور آپ فن تعبیر الرؤیا کی بہت بڑی ماہر بھی تھیں۔ اچھا جی۔ آپ نے جب حبشہ میں ہجرت فرمائی تو اس کے کچھ عرصہ بعد ان کے پہلے خامند نے عبید اللہ بن جاش نے ارتداد اختیار کر لیا، تو اس نے اختیار کرنا تھا، تو رات کو آپ نے خواب دیکھا، اس میں اپنے خامند کی آپ کو انتہائی کبھی صورت نظر آئی جو انتہائی خطرناک قسم کی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے صبح اٹھتے ہی اندازہ کیا کہ لگتا ہے کہ میرا خامند اب میرے دین پہ نہیں رہے گا۔ تو جب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس نے ارتداد کی باتیں شروع کر دیں۔ تو یہ آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر بھی خود ہی آپ کے ذہن میں آئی، تو اسی طرح ہوا۔ اسی طرح آپ نے اس کے بعد ایک اور خواب دیکھا، خواب میں کسی نے آپ کو کہا ام المومنین۔ تو یہ خواب جب آپ نے دیکھا صبح اٹھی تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ آپ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے درجہ پر فائز ہو جاؤں گی۔ تو اس حوالے سے آپ دیگر ازواج میں بلند مرتبہ رکھتی ہیں کہ تعبیر الرؤیا کی ماہر ہیں آپ۔ اس کے علاوہ جب آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچا کہ میری شادی جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، تو وہ موقع بڑا دلچسپ تھا کہ ادھر حضرت عمر بن عاص جو کہ ابھی اس وقت حضرت نہیں تھے، کفار کی طرف سے پہنچے تھے حبشہ کے حکمران نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، قریش مکہ کے سفیر بن کر یہ واپس کریں ہمارے پاس۔ ہاں جی، تو ادھر سے عمر بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ یہ وہاں سے واپس نکلے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کر چکے تھے، اور وہ حضرت نجاشی نے قبول کر لیا ہوا تھا ان کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی نکاح کی صورت میں۔ تو وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھی اب یہ جس طرح شان سے نکل رہا ہے شان تو بنی نا، ایک تو حضور کے قاصد ہیں اور دوسرا جو پیغام دیا وہ فوری طور پر قبول ہوا، تو آدمی کے اندر شرف اور فخر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب اگر میں جاتا ہوں، میں نے اس کو باتوں میں اتار لیا نا اپنے شیشے میں نجاشی کو، تو جس طرح یہ اکڑ کے جا رہا ہے نا، اس نے کہا مانگو تو میں اس کی گردن مانگوں گا۔ اچھا، تو جیسے ہی اندر گئے اس کو جا کے سجدہ کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو بڑا اس کا القاب اور احترام کے ساتھ، اور کرتے کرتے وہ کہنے لگا یہ ہمارے پاس سے بھاگے ہوئے یہ وہ فلاں لوگ، اور یہ ابھی جو نکل کے گیا یہ ہمارے پاس سے اس طرح کا ہے۔ جب باتیں کی تو نجاشی کے بارے میں یہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ ان کو لمحہ بلمحہ غصہ آتا جا رہا ہے، اور جب انتہا پہ پہنچا تو وہ اپنے غصے میں بے قابو ہو کے اپنے چہرے پہ انہوں نے مکہ مارا، تو کہنے لگے کہ اتنا غصہ مجھے لگا کہ شاید ان کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے تم دیکھتے نہیں کہ وہ مجھے پیغام بھیج رہے ہیں اور میں ان کا غلام بن کے ان کے پیغام کو قبول کر رہا ہوں، اور تم میرے سامنے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ ہل گیا، بھی میں تو گردن مانگنی چاہ رہا تھا، یہاں مجھے دے کے خلاصی کرانا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر یہی ہوتا ہے، وہ سن نہیں سکتے آپ کی شان پاک کے خلاف، آج تک بھی یہی ہے اس امت کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اعزاز اس امت کا ہے، اور یہ اسی لیے باقی ہے۔ اچھا جی، علمی طور پہ بھی بہت بڑی ان کی شان تھی۔ جی ہاں بالکل، سیدہ ام حبیبہ کی علمی طور پر بھی 65 احادیث آپ سے مروی ہیں، جن میں سے 2 متفق علیہ ہیں، جن پہ حضرت امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کی، باقی بالکل۔ اور سیدہ ام حبیبہ کے امتیازات جیسے بھی بیان ہو رہے تھے، کچھ ایسی اللہ رب العزت نے آپ کو خصوصیات عطا کی جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ مثلا ایک آپ کا یہ بھی شرف ہے کہ جتنے بھی ازواج ہیں ان میں نسباً سب سے زیادہ قریب سیدہ ام حبیبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا جی، آپ سے زیادہ قریب کوئی نہیں، یعنی نسب کے لحاظ سے جو خاندانی تعلقات سب سے زیادہ قریب سیدہ ام حبیبہ ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں کہ سیدہ ام حبیبہ کا جو نکاح حبشہ کے اندر ہوا، تو اس کے بعد حضرت خالد بن سعید نے آپ کے وکیل کے طور پہ گفتگو کی۔ اگر آپ اس گفتگو کو دیکھیں تو وہ ایک لحاظ سے آپ کے وکیل کے طور پر بھی گفتگو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاضرین مجلس، بادشاہ کے جو آیان مملکت، ان سب کے سامنے اسلام کا پیغام بھی ہے۔ یعنی اس خطبے میں آپ نے یہ بات، حالانکہ نکاح کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس دین کے ساتھ بھیجا جس دین نے سب پہ غالب آنا ہے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی سیدہ ام حبیبہ کا نکاح بھی تھا، اور اسلام کے جو عظمت اور اسلام کی جو شان اور اسلام کا جو پیغام ہے اس کے ابلاغ کا ایک وہ بھی تھا۔ اچھا، ایک فکرہ جہاں کہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی طور پہ بھی قریب، جی، اور مکانی طور پہ بھی قریب، قلبی طور پہ بھی قریب،
لیکن وجود مصطفیٰ، اس نوری وجود کا قربت جو ہے وہ جو امہات المومنین کو نصیب ہے وہ تو نہیں ہے کسی کو۔ بھائی صاحب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ امہات المومنین سے یہ جو بات آپ نے اتنی لطیف بات ارشاد فرمائی ہے، اس کی معنویت کھلتی ہے کہ اس قربت کی تاثیر جو امہات المومنین کے وجود میں ہے اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کچھ اعمال آپ کے ارادی ہوتے ہیں، کچھ اعمال غیر ارادی ہوتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا اصل انعکاس آپ کے غیر ارادی اعمال میں ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ابو سفیان آیا، واہ، اس نے بستر پہ بیٹھنا چاہا، آپ نے انٹرو میں بتا دیا، سیدہ نے اس کو اٹھا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا آپ کے اندر رجس ہے۔ اب یہ غیر ارادی طور پہ ہوا۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب یہ آیت فی الاصل امہات المومنین کے بیان کے تسلسل میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے اہل بیت تم میں سے رجس کو دور کر دے، ساری کمیاں اب دور۔ تصور کریں قرآن مجید ایک بشارت دے رہا ہے، اس گہرانے کا ایک شرف اور ایک اس کی خصوصیت بیان کر رہا ہے جس کا غیر ارادی اظہار ام المومنین ام حبیبہ سے ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک نقطے کا اضافہ بھی کر دیں کہ چونکہ یہ آیہ مبارکہ آئی امہات المومنین کے تسلسل میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جو آل پاک موجود ہیں حسنین، کیونکہ عنکم کے اندر مذکر کا صیغہ ہے کہ مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، حسنین کریمین سیدنا علی وہ سب اس میں شامل ہیں، خدا سیدہ سب النساء شامل اس میں ہیں، ورنہ صرف خواتین ہوں گی اور یہ مذکر کا ذکر کدھر جائے گا؟ مفتی صاحب ذرا مجھے سمجھائیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی عمومی طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف ان اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے نہیں، یہ آیت در یہ امہات المومنین کے بارے میں آئی۔ جی، اس آیت کا بنیادی نزول بالکل مفسرین اکرام نے لکھا ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، بات ہی امہات المومنین کی ہو رہی ہے، اچھا، اور انہی کی عظمت و شان کے بیان میں یہ آیت اتری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص دعا کر کے حسنین کریمین اور ان کے والد اور والدہ گرامیہ کو بھی اس آیت کے فضائل میں شامل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص دعا کر کے اس آیت کے فضائل میں حسنین کریمین، ان کے والد اور والدہ گرامیہ کو اس میں شامل کیا۔ حضرت ام حبیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ادراک اور جو آپ نے علم کی بات کی وہ بھی بڑا خاص عطا فرمایا۔ ذرا وہ بتا دینا کہ ہاتھ لمبا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ہم ایسے کرتے تھے، دیوار پہ سایہ وہ ہاتھ کا آ جاتا ہے نا، تو ہم اس طرح رکھ کے ناپا کرتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، لیکن ان کے وصال کے بعد سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا تھی۔ بالکل ایسے ہی ام حبیبہ، پورا واقعہ سنانا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ زینب ام المساکین سے متعلق جو واقعہ آپ ذکر کر رہے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آ کر وہ نکاح کے پیام جو حبشی نجاشی کی طرف سے لے کر آئیں، وہ ابرہہ تھیں ان کی خادمہ، جب یہ پیغام پہنچا اور ان کے خواب کی تعبیر اور بشارت ظاہر ہو گئی تو حضرت ام حبیبہ اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی کے اس عالم میں آپ نے اپنے زیورات اور قیمتی اشیاء بطور تحفہ ابرہہ کو پیش کر دیے۔ پھر حضرت ام حبیبہ کی یہ بھی خصوصی فضیلت تھی اور خصوصی شرف تھا کہ آپ کو بڑا خیال تھا اس امت کی اصلاح اور تربیت کا۔ انہوں نے وہ سارے واپس کر دیے، لیکن گفٹ ساتھ اور خوشبوئیں بھیجی اور چیزیں بھیجی۔ جی، تو انہوں نے کہا میں ایک اور پہلو بات کر رہا ہوں کہ اس امت کی اصلاح اور تربیت جو ماؤں کا کردار ہونا چاہیے، آج کی ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ماؤں کے اسوہ سے سیکھ کر اپنی اولاد میں یہ منتقل کریں۔ وہ یہ کہ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ نے 3 دن جب گزرے تو سوگ سے اٹھیں اور خوشبو لگائی جو زعفران کی لگایا کرتی تھی رنگ والی، وہ لگائیں تو کسی نے کہا جب یہ 3 دن ہوئے آپ نے خوشبو لگا لی، فرمانے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن ہے، ہاں کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن کے لیے ہے، وگرنہ عام حالات میں دیگر رشتہ داروں میں باپ والدہ کوئی فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، صرف 3 دن سوگ ہے۔ یہ امت کی آپ نے تربیت فرمائی۔ پھر ایک خاص حدیث پاک جو آج ناظرین کے لیے تحفہ ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سنی نبی کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے، جو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ آپ نے سنا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے روزانہ 12 رکعات نفل پڑھے میں بشارت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بڑا دیدہ زیب اور خوبصورت محل عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پوری زندگی آپ نے 12 رکعات نفل کو کبھی قضا نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ ادا فرماتی۔ بلکہ جو صحابہ کرام میں آپ کے تلامذہ تھے جو آپ سے علم سیکھتے تھے، انہوں نے پھر اس کو اپنا معمول بنایا اور اس حدیث کو آگے روایت کیا، اس کو حدیث مسلسل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص فضیلت بھی آپ کے ذریعے سے اس امت تک پہنچی ہے۔ جی علامہ صاحب، حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو شادی کا معاملہ ہوا، ہر شادی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باعث برکت ہے امت کے لیے، لیکن ان کے لیے تو جب یہ شادی کا مرحلہ آیا تو پھر امت کے اوپر بطور خاص رحمتیں نازل ہوئیں۔ نمبر 1 تو اس میں یہ ہے
کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے, تو اس کے بعد پھر آل مکہ کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہو سکی, جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے, وہ ایک رشتے کا لحاظ بیچ میں آ گیا. تو اس میں جب آپ کا نکاح ہوا تو اللہ کریم نے سورۃ الممتحنہ کی آیہ کریمہ نمبر 7 وہ نازل فرمائی, جس میں ارشاد فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة, ان قریب اللہ کریم تمہارے درمیان اور جو تم سے دشمنی کرتے ہیں ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح پر جو ہے وہ بشارت عطا کر دی کہ اب نفرتیں نہیں, اب محبتیں پنپیں گی یہاں پر, انہی کا یہاں پر دور دورہ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے آپ کی شادی جب ہوئی ہے, نکاح مبارک ہوا ہے, تو اس کے اندر حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوری طور پر کھانا پیش کیا اور بتا کے کہ انبیاء علیہ السلام کا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, ولیمہ ہوا. اور ہاں جی ولیمہ لفظ تو ویسے آیا ہے لیکن شرعی جو بیان ہے اس کے اندر ولیمے کا تعلق شب زفاف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, تو بہرحال اس کو ہم کہہ بھی سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کھانے کا اہتمام اس کے بعد فرمایا وہیں پر ہی حبشہ کے اندر ہی, جس میں سرید گوشت وغیرہ یہ چیزیں آپ نے بھی پیش فرمائی. تو اب اس میں آپ مزید غور فرمائیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سی چیزیں نچھاور بھی کی گئیں, نثار بھی کی گئیں شادی کے موقع پر, بلکہ اس کے ضمن میں المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک نکاح میں شامل ہوئے تو وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ پھل اور اس کے علاوہ کچھ شکر پوٹلیوں میں بنا کے وہ نثار کی گئی, نچھاور کی گئی. تو لوگ جو ہیں وہ رک گئے لینے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو تم ان کو لوٹو, لیتے کیوں نہیں ہو, لو ان کو اٹھاؤ. تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ نے تو منع فرمایا تھا اس چیز سے, تو اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ بھی یہ کرو. تو آپ نے فرمایا میں نے حالت جنگ میں یہ منع کیا تھا کہ لوٹ مار نہیں کرنی, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اس کو حاصل کرو. سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہاں پر یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی مبارک جو ہے وہ کسی زوجہ کے ساتھ ہوئی, تو اشارہ تقریباً اسی طرف میں ہی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ چیزیں نثار کی گئی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات غور کریں, خیبر فتح ہو گیا, حضور سے وہاں سے تشریف لا رہے ہیں, بڑی خوشی تھی, ظاہر ہے خیبر والوں نے بہت عذاب پیدا کیا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے, اور وہاں حضرت جعفر طیار پہنچتے ہیں, ام المومنین سیدہ ام حبیبہ پہنچتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے, آپ نے فرمایا جعفر مجھے سمجھ نہیں, یعنی میں کیا کہوں کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے فتح ہونے کی یا تمہارے آنے کی خوشی ہے. اس سے ایک خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے, کیونکہ نکاح نبوت تو دیکھ رہی تھی نا کہ اب اس کے بعد معاملات اور کس طرح چلیں گے. یعنی کہ سیدہ ام حبیبہ کا نکاح, ام المومنین تو آپ بنی ہی, لیکن جیسی ابھی آیہ مبارکہ سورہ ممتحنہ کی ذکر ہوئی, اس سے آگے ایک امن کے دور کا آغاز بھی ہو رہا تھا. گویا آپ کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ ادھر تو فتح ہوئی ہے لیکن آگے جو دور آ رہا ہے وہ مودت کا دور آ رہا ہے, محبت کا دور آ رہا ہے, اور اس میں یہ معاملات جنگ و جدل کے کم ہوں گے, اور اسلام کے فروغ, نفوذ, قبولیت اور خلق جو دوسرے قبائل اور دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک تعلقات کا کے استحکام کا دور ہوگا. اس کے بعد ہی پھر مکوکس کو اور فلاں بادشاہوں کو خط بھی گئے ہیں, عام الوفود آپ کو نظر آتا ہے, پورے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, آپ کی طرف سے پیغام جا رہے ہیں. سیدہ ام حبیبہ کی جو شخصیت کے خصائص ہیں ان میں ایک بڑی بنیادی چیز آپ کی غیرت ایمانی اور جو حق پہ استقامت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا آپ دیکھیں کسی بھی سارے رشتوں سے بالا رشتہ بالکل حضور کی ذات, کسی بھی مرد کی کسی بھی عورت کی زندگی میں, خاتون کی زندگی میں دو مردوں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے والد اور اس کے شوہر. اگر آپ سیدہ ام حبیبہ کی شخصیت کو دیکھیں تو ان دونوں شخصیات کے والد سے جو آپ نے استقامت دینی دکھائی اس کی مثال نہیں ملتی. مثلا شوہر کو دیکھیں, سفر کا معاملہ ہے, ہجرت میں ہے, شوہر اپنا دین چھوڑ رہا ہے, لیکن آپ کی استقامت کا یہ عالم ہے کہ آپ اس کو سمجھا رہی ہیں. واہ واہ واہ. اور پہلے آپ کو دکھا دیا گیا تنہا ہے پردیس میں, لیکن دین زیادہ پیارا ہے. دیکھیں حضرت حبیبہ کی ولادت ہوئی ہے, نو مولود کا معاملہ ہے, یعنی بالکل ایک اس طرح کے مسائل کا ایک وقت ہے, سفر کے اندر ہے. اس کے باوجود جب آپ کے شوہر عبید اللہ بن جاش نے دین چھوڑ دیا تو آپ اس کے ساتھ نہیں گئیں. اور حبیبہ, سیدہ حبیبہ بہت چھوٹی چھوٹی, بالکل ام حبیبہ اس لیے کہتے ہیں ام حبیبہ کو کہ سیدہ حبیبہ کی ولادت وہیں پہ ہوئی حبشہ کے دوران. اچھا اب اس کو آپ کو پہلے دکھا دیا گیا کہ کیا معاملہ آگے پیش آنے والا ہے. شوہر کا ڈیویٹ کرنا حق سے آپ کو متاثر نہیں کر سکا, آپ کو متزلزل نہیں کر سکا. دوسری شخصیت والد ہے. جس وقت ابو سفیان آتے ہیں تو آپ ابو سفیان پر ذات رسالت مآب کو عملاً برتر اور فائق ثابت کر کے دکھاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کی جو دینی استقامت اور دینی غیرت ہے, اور پھر جو آپ وسلم کا طریقہ کار ہے, آپ وسلم کے ساتھ جو ادب بھی بات ہے, نبی کے ادب کے قرینے اور سلیقے بھی سکھا دیے کہ یہ ہاتھ نہیں لگانا اس بستر کو. اور غازی صاحب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری جو زندگی ہے اس کے اندر جو آپ وسلم کے ساتھ تعلق کی قدر و قیمت ہے, کہ ازواج کی جو زندگیاں ہیں ان کی جو سادگی ہے, یعنی آپ ان کے گھر دیکھیں, ان کے حجرے دیکھیں, کس سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. سعید ابن مسیب سے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ سے بات یہ پہنچی کہ آپ کے زمانے میں جب ولید بن عبد الملک نے آرڈر جاری کیا کہ ازواج کے جو حجرے ہیں ان کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے تو وہ رو پڑے.
اللہ کہ اتنے سادہ حجرے، اور اب مادیت کا اتنا زمانہ آ چکا ہے، کاش کہ ان کو مسجد نبوی میں شامل نہ کیا جاتا، آنے والے لوگ دیکھتے کہ ازواج کا طرز حیات کیا تھا. کسی حجرے کی دیوار، حاتم اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ ہاتھ اوپر کرتے تھے تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا. اور کہتے ہیں کہ جس دن یہ آرڈر آیا مدینہ میں ایک مچ گیا کہ ازواج کے حجروں کو کیوں ختم کر کے مسجد میں شامل کیا جائے. کاش وہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کو رکھیں کہ ان کے اندر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ ازواج کی زندگی میں فوقیت مادیت کی نہیں، مادی اساسوں کی نہیں، دین اور حضور کی نسبت کی تھی. ناظرین کرام، میں یہ ذکر پاک وہ ہے جو آج ساری امت مسلمہ کو روشنی کی راہیں دکھاتا ہے، اور خاص طور پہ امت کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں جو ہیں ہماری، ان کو اس وقت ضروری جو ہے وہ امت کی ماؤں کا جو اسوہ ہے وہ سامنے ان کو رکھنا چاہیے. اور یہ روشن راہیں ہیں، اور یہ وہ راہ ہے جس پہ چلتے ہوئے سیدھا آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو ان سے پہلو تہی کہے وہ راستہ کہیں اور جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کی جو بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پہ جانے سے بچائے، اور امہات المومنین کے جو نقوش قدم ہیں ان پہ اپنی پیشانیوں کے بال چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على ویلکم بیک ناظرین کرام. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، مجھے تو نام ہی جب آتا ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی دکھ اور نقصان کے موقع پر پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ فوت، انہوں نے یہ پڑھ دیا. پڑھنے کے بعد کہنے لگی میرا شوہر تو خود سب سے اعلیٰ ہے، میں نے یہ کیا پڑھ دیا ہے. بڑی حیران ہوئی. کہتے جب عدت ختم ہوئی تو مجھے اللہ پاک نے کرم کیا، میرا نکاح سرکار دو عالم سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر میں اس دعا کی حکمت سمجھی کہ میں نے دعا کی، رب نے ثمرہ عطا فرما دیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ وہی بات آ گئی. جی مفتی صاحب، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، ایک بات بڑی خاص ہے کہ دنیا میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز کمال ہے. آپ فرمایا کرتے ہیں امہات المومنین کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو. یہ بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بالکل کہتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو سمجھ سکتی ہے، اور انسان کا اگر اصلی روپ کسی نے دیکھنا تو اس کے بیڈ روم میں ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے یہ آپ کی اس اسوہ کاملہ کی نشاندہی ہے کہ جو اللہ کریم نے اس کا اسوہ حضور کی ذات کو ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسوہ کامل بنایا ہے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ظاہر باطن، جن کی جلوت خلوت جو ہے اس کا وہی انداز ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ سامنے آتے ہیں. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اگر بات کریں تو آپ دیکھیے انہوں نے اس وقت تلاش حق شروع کی جب ان کے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی کر دی. کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئیں. پھر وہ ہجرت کا مرحلہ جو آیا وہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اپنا گھر چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، سارا کچھ اس میں بھی وہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو عزم ہے، ان کی جو استقامت ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور آپ نے جو شروع میں ایک بات کی بڑی خوبصورت ہے کہ ان پاکیزہ روحوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرما لیتے ہیں، لیکن اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ کب کس ہستی نے کس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر منحصر ہوتا ہے. وہ حبشہ چلی گئیں، شوہر ساتھ تھا، تو خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ بڑا ڈراؤنا اور بہت خوفناک ہو گیا، اور وہ دریا میں ڈوب رہا. تو جو بات انہوں نے پھر جب وہ حالت بدلنے لگے نا تو انہوں نے اس کو وہ خواب سنایا، ڈرایا کہ شاید یہ وہ حالت چھوڑ دے اور واپس اپنے اسی مذہب اسلام پر قائم رہے. جب نہیں کہا تو ان کی استقامت دیکھی گئی، سب پردیس ہو، ایک ہی سارا شوہر کا ہو، وہ بھی چھوڑ جائے، اور پھر اس حالت میں بھی ایک چھوٹی سی بچی بھی گود میں ہو، اس کے باوجود دین حق سے ایک سر منہ بھی ان کا انحراف نہیں کیا. یہ بہت بڑی استقامت کی بات ہے. اور پھر اسی کا یہ صلہ تھا کہ خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے یا ام المومنین، اے مومنوں کی اماں جان. کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ مجھے ام المومنین کہا جا رہا ہے. پھر اس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ مجھے حضور اپنی غلامی میں قبول فرمانے والے. یہ تعبیر آگے جی
جناب بغدادی صاحب. آپ نے وہ شروع میں بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول جو بیسک پرنسپلز آف لائف مہیا کیے اور اپنی محبت اور دین کے حوالے سے آپ ان کی امپلیمنٹیشن کا ایک عملی تفسیر تھی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. واہ واہ واہ. آپ اس آیت کی بھی عملی تفسیر تھی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس وقت کے سردار اسلام کے دشمن ان کی بیٹی پتہ بھی ہے کیا ہوگا پھر بھی اسلام قبول کیا. اتنے ناز و نام میں پلنے والی یہ سفر کیا حبشہ کی طرف, مشکلات برداشت کی, ثابت قدم رہی. خامد نے چھوڑ دیا, مذہب چھوڑ دیا, ثابت قدم رہی. واہ واہ. اور پھر وہاں تنہائی میں رہنے کے باوجود دین اسلام کے اوپر آپ کی ثابت قدمی نے اس کو ثابت کیا. تتنزل علیہ الملائکہ, آپ کے اوپر فرشتے کا نزول ہوا. فرسٹ ٹائم آپ نے خواب دیکھا جو بیان کیا انہوں نے کہ میرا خامد ڈوب رہا ہے, اس کی شکل بگڑ گئی ہے. اور دوسری بار پھر فرشتہ نازل ہوا کہ آپ نے جو اس مصائب کے اوپر استقامت اختیار کی ہے اس کے نتیجے میں کسی آنے والے نے آپ کو پکارا ہے یا ام المومنین. تو آپ کی وہ علمی دانش بھی یہ تھی اول تو آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعویل بھی کر لی. اچھا خود ہی اول تو کہ میں نے اس کی تعویل کر لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوائیں گے. اللہ, یہ استقامت کا نتیجہ ہے. تو گویا کہ غازی صاحب ہمیں, کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں, جب تک ہم ان کی زندگیوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ ثابت قدمی. آج دین جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے یہ الغار میں کس کی, غیر کی. غازی صاحب ہمارے پاس جو کچھ اس وقت موجود ہے نا, جو آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ جب آپ کے والد آتے ہیں اور بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی. تو انہوں نے بڑا زبردست پوچھا, ایک انہوں نے سردار تھے کیونکہ, تو انہوں نے کہا میں یہ کنفیوژن ختم کیوں نہ کر لوں. تو پوچھا کہ ارغبت بہذا عنی او بی عنہ, کہ آپ کو یہ بستر میرے شایان شان نہیں لگا, یہ وجہ ہے یا کہ بستر کو مجھ سے بچانا چاہتی ہو, میں شایان شان نہیں ہوں بستر کے. تو آپ نے جو جواب دیا تھا کہ انکا مشرک نجس, آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلقہ کسی چیز کے لائق نہیں. گویا کہ آپ نے یہ امت کو درس دیا کہ یہ تو حضور کا بستر ہے جس کو میں ایک مشرک سے بچا رہی ہوں, حضور کا دین بھی ہے جس کو ہم نے مشرک سے بچانا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی یعنی بستر کی ام المومنین اتنی حفاظت کر رہی ہے, اس کو نجس چھو نہ سکے. خوشی کا کتنا اظہار کیا جب پیغام پہنچتا ہے تو وہ جو خادمہ نجاشی کی آتی ہے پیغام لے کر, اس کو زیور عطا کر دی. جی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا عمر بن امیہ کو کہ جاؤ نکاح کا پیغام. تو شاہ نجاسی کے پاس جانا, وہ شاہ نجاسی کے پاس چلے گئے اور عدت جب پوری ہو گئی تھی اس کے بعد پیغام بھیجا. اچھا تو انہوں نے پھر لونڈی بھیجی. اس کا مطلب ہے کہ نکاح کے لیے پیغام دینے کے لیے درمیان میں کوئی وسیلہ رکھنا چاہیے. شاہ نجاسی نے وہ لونڈی بھیجی, اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. بڑی خوش ہوئی, وہ اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے چاندی کے 2 کنگن اور سونی گٹھیاں ان کو پیش کی. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح کا پیغام لے کر آئے ہمیں ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. یہ مائی صاحب نے طریقہ بتا دیا ہے. اور جو اچھے ہمارے گاؤں میں اب تک رواج ہے آج کل, وہ جو آتا ہے کوئی لے کے, ہمارے ننہال میں کو اما تھی جی, وہ جو آتی تھی سمجھ آئے کوئی پیغام آ رہا ہے, بڑی مشہور تھی وہ, جب آنا پتہ لگا خوشی کا پیغام آ رہا ہے. اچھا ان کو یہ پیغام دیا, اور یہ وکیل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن امیہ, اور انہوں نے خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے. اور نکاح شاہ نجاشی نے 400 اشرفی حق میں رکھ کے بنایا. اچھا جب نکاح ہو گیا اور بڑی خوشی ہوئی, بڑا اللہ کا کرم ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی, اور اللہ پاک نے وہ تاج ان کو دیا, یا نساء لستن کا کہتی من النساء, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, جیسے نبی کی مثال نہیں علیہ السلام تمہاری بھی مثال اسپیشل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کتنا ان پر احسان فرمایا, یہ تاج عطا فرمایا. اور پھر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے پھر کھانا بھی انہوں نے پکوایا, اور نکاح کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمان شریک ہوئے, باقاعدہ پروگرام بنا. اور ادھر فتح خیبر کا موقع تھا, نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا. اچھا جی مفتی صاحب ایک کمال ہے, جب یہ رخصت ہونے لگے نا وہاں سے, نکاح کی تقریب ہو گئی, تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں, بڑا زبردست اہتمام کیا. وہ جو تھا ولیمہ وہ نجاشی نے اپنی طرف سے کیا تھا, اور کہتے ہیں انواع, تاریخ میں لکھا انواع اقسام کے کھانے تھے, اور اس نے بھی گفٹ پیش کیے. پھر وہ گفٹ جو تھے جو انہوں نے دیے تھے اس خادمہ کو, وہ بھی سارے گفٹ اس نے کہا نہیں واپس کرو, میں تمہیں اور دے دوں گا. وہ گفٹ واپس کیے, اور پھر وہ خادمہ بھی اسلام قبول کر گئی. یہ دیکھیں کیسی بات. غازی صاحب اس میں ایک تو دیکھیے نا, یہ کتنی پرلطف بات ہے کہ وہ کھانا جب لگ گیا نا جی, تو نجاشی علیہ رحمت علیہ رضوان انہوں نے جو جملہ کہا, بعض نے تردد کا اظہار کیا, اتنا تکلف کر دیا. انہوں نے کہا یہ شادی کے بعد کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے کھانا دینا. اس میں اب یہ ہے ہمارے دور حاضر میں اب جو بہت زیادہ تکلفات ہم نے کر لیے کہ 500 500 1000 بندے کی بارات لے کے جاتے ہیں, اگلا بندہ غریب ہے بیچارہ, اس پر پھر بوجھ ڈالتے ہیں.
یہ نہیں ہونا چاہیے حیثیت کے مطابق اپنی توفیق سے کرنا چاہیے. ہاں البتہ ولیمہ جو ہے اس کے متعلق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اولم، ولیمہ ضرور کرو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری سے ہی کرو، اس میں کھانا کھلانے کا استحباب زیادہ ہے ولیمے میں. تو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو زندگی کا پہلا پہلو تھا کہ جو نکاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے کا تھا، یہ بھی بڑا مقدس تھا. اور جب پھر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئیں پھر تو مرتبے اور مقام کو چار چاند لگ گئے، اور ان کی طبیعت میں عمل کا جذبہ بہت تھا. جو بات حضور سے سنتی پھر زندگی بھر اس پہ عمل نہ چھوڑتی. مثلا آپ سے 65 احادیث مروی ہیں جو کتابوں میں ہیں، ویسے تو بہت ساری بیان فرمائی ہوں گی، تو ایک حدیث ان میں جو آپ سے مروی بھی ہے اور آپ کا اس پہ ساری زندگی عمل رہا، وہ کیا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعتوں میں جو سنتیں ہیں، جیسے 4 ظہر کی، فرضوں سے پہلے 2 بعد میں، پھر مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، یہ جو 12 رکعتیں ہیں جو ان کی محافظت کرے گا، ہمیشہ ان کو پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. سبحان اللہ. تو یہ روایت بھی آپ ہی سے ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے پھر زندگی بھر ان سنتوں کو کبھی چھوڑا نہیں، ان رکعتوں کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ آپ پڑھتی رہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتی تھیں پھر ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آپ میں بہت تھا. اور جو ابھی آپ نے پہلے کہا کہ حضور نے فرمایا میری خلوت کی باتیں بھی بتایا کرو، تو یہی وہ باتیں تھیں جو حضور ان کی تربیت فرماتے، پھر وہ امت کی تربیت فرماتے. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری روایات آپ نے جو کی، مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرہ انور پر جلال کی کیفیت تھی، اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ 3 بار دہرایا، اور پھر فرمایا کہ جو فتنہ اٹھنے والا ہے اس فتنے کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وہ فتنہ کیا؟ یاجوج ماجوج کے فتنہ کی طرف اشارہ کہ وہ کر رہے ہیں، دیوار توڑ رہے ہیں. آپ نے باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی وہ توڑ چکے ہیں یا اتنی رہ گئی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ جب وہ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سب ہلاک ہو جائیں گے. عرض کیا کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہی ہوگی. تو یعنی اس طرح جو روایات ہم تک پہنچیں تو وہ گھر سے چلیں. بہت ساری روایات جو سیدہ پاک نے سنی پھر آگے بیان کی، اور اس میں ہمارے لیے بھی عمل کے بہت سارے پہلو ہیں. جی بغدادی صاحب، وہ خادمہ کیسی خوش بخت وہ خاتون تھی؟ غیر صاحب واقعی آپ الفاظ جو بیان کرتے ہیں نا، آپ کا ایک لفظ بھی پھر ہمیں اس کی شرح کرنی پڑتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا. خوش بخت جو آپ نے کہا نا، خوش بختی سب سے بڑی ان کی یہ تھی، یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ جب وہ آتی ہیں تو فرسٹ ٹائم آئیں خوشخبری لے کر، تو جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا عطا کیا. ٹھیک. جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ مہر کی صورت میں کچھ مال ملتا ہے. آپ اس بات پہ اتنی خوش تھیں کہ آپ دوبارہ اس کو بلاتی ہیں اور پھر اس کو مال عطا کرتی ہیں. اچھا، سیکنڈ ٹائم جب سیکنڈ ٹائم اس کو دیتی ہیں تو وہ اس بات پر پھر انکار کرتی ہیں. اچھا. کہ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے اور میرے مالک نے مجھے منع بھی کر رکھا ہے اس بات سے، لیکن قد اتبعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابرہ کہتی ہیں کہ میں تو دین محمد کی پیروی کر چکی ہوں. واہ واہ واہ. یہ آپ کے اسلام کے اوپر وہ پہلی علامت تھی. کہتی ہیں کہ فحاجتی الیکی، کہ جو میری آپ سے اب جو مطالبہ ہے یا ڈیمانڈ ہے تحفے کی، وہ یہ ہے کہ ان تقرئی السلام منی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ نے میرا سلام عرض کرنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام عرض کر دینا. تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ کیونکہ بھولی خادمہ تھیں تو جب بھی آپ میرے پاس آتی تو آگے یہی جملہ ریپیٹ کرتی میرے ساتھ کہ لا تنسی حاجتی، کہ آپ نے میری وہ بات بھول نہیں لینا کہ جب آپ جائیں تو آپ نے سلام کہنا تھا، یہ بھولنا نہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں واپس مدینہ شریف آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے وہ سارے واقعات سنائے تو ان میں ابرہہ کا واقعہ بھی تھا. تو اس وقت پھر میں نے ابرہہ کا سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ خوش بخت ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر سلام آپ کا سلام پہنچنے کا مطلب یہ جنت مل گئی. جنت مل گئی. تو آپ کا جو آپ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے وہ تو حدیث مبارکہ سے آج بھی ثابت ہے، آج بھی آپ پڑھیں گے تو آپ سے جواب ملے گا. لیکن یہ وہ خوش قسمتی کہ جن کو یہ بھولا پان، لیکن یہ بھی خوش نصیبوں کو صلاۃ و سلام پڑھنے کی ہوتی ہے، توفیق بھی آج بھی خوش بخت وہی ہوتے ہیں. یہ توفیق کی بات ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ایک عملی تفسیر ہیں، احادیث پہ آ جائیں اگر، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے وہ تمام احادیث مروی کی جو کہ احکام، فقہ الاحکام سے احکام کی حدیث تھیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کس عورت سے شادی کرنی ہے، کس عورت سے شادی نہیں کرنی. رمضان کے اندر کچھ احکام تھے، ان کے مسائل آپ نے بیان فرمائے. اور بہت ساری حدیث تھیں اور آپ سے روایت کرنے والوں میں بڑے بڑے لوگ تھے اور تقریباً کوئی مور دین 30 لوگوں سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے آپ سے روایات حدیث میں بیان کی. اور 65 حدیث بھی بیان ہوئی جو صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک. اور بخاری شریف کے دو تو بخاری اور مسلم میں بھی غالب ہیں. اچھا جی حضرت صاحب ایک دیکھیں کہ سوتن کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، اس پہ دنیا بھر میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا رقابت کا رشتہ ہے، لیکن ان کا حسن سلوک دیگر امہات المومنین سے بھی کمال کا تھا. اور پھر آخری وقت میں پھر جو بلا کے جس طرح ان سے گفتگو کیا، کمال کر دیا. ایک بات اس سے پہلے عرض کر دوں، یہ توفیق کی آپ نے بات فرمائی ہے کہ جن کو اللہ توفیق دیتے وہی سلام پڑھتے ہیں. صحیح.
یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا ہاں جی. ویری سلیکٹڈ. آیت نمبر 56 اچھا سورۃ الاحزاب. اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا الناس نہیں فرمایا, یا اہل الکتاب نہیں فرمایا, بلکہ یا ایھا الناس یا بنی آدم نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. فیصلہ کر دیا کہ درود شریف پڑھنے میں ایمان والوں کو پریشانی نہیں, باقی ہو سکتے پریشانی ہو. یہ تو فطرت سے فیصلہ ہے. اچھا اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ان کے نظریات, عقائد, معاملات, اور جب یہ تھی وہاں حبشہ میں کن کے ساتھ میل ملاپ تھا, اور جب آخری وقت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور اس سے معذرت کرتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف فرما دینا, تو انہوں نے کہا ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ اتنا انتہائی خوشی کا وقت تھا. تو ایک دفعہ جب یہ حبشہ میں تھیں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ ذرا دیکھ رہی تھی اس حبشہ میں کیا کچھ ہے. تو ایک دن یہ کسی کلیسا میں چلی گئی, تو وہاں تصویریں دیکھی اور بت دیکھے, انہوں نے وہاں سے سارا منظر دیکھا. تو جب مدینہ شریف واپس آئیں تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور میں وہاں ہم نے دیکھا, کلیسا دیکھا ہے, وہاں تو لوگ بت ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں اور کیا ان کی حالت ہے, جبکہ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا, نہ عربی نہ غیر عربی نے. تو حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو آپ فرمانے کہ وہ لوگ ایسے نالائق تھے کہ اپنے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کو سجدہ کرتے تھے, اور جو ان کا نیک آدمی کی تصویر بنا کے اس کی بت پوجا کرتے تھے. اور ہمارے دین میں صرف اللہ کی بندگی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے, اور اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں. تو آپ نے بڑی تعلیم, اور تعلیم لیتے تھی, تعلیم لے کر اس پر عمل بھی کرتی تھی, اور کتنا خوبصورت ان کا انداز تھا. ایک دن عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, میری بہن سے نکاح کر لیں. اچھا تو آپ اس وقت اجازت تھی؟ افضا یہ بات کیسی ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ چونکہ یہ آغاز تھا نا جی, تو تعلیم تو لے رہی تھی نا, ٹھیک تعلیم. تو آپ نے سمجھایا کہ بہن یہ مسئلہ سمجھا دیا, اور امت کے لیے سمجھا دیا کہ بیوی کی بیٹی ہو جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. اگر ایک کو لڑکا مرد بنا دے دوسرے اسی طرح ام سلمہ آسانی فارمولہ ہے. ام سلمہ کا بھی ایسے واقعہ تھا, لیکن اب نہیں, وہ میری تو بھتیجی لگتی ہے, رشتے دودھ پلائی وجہ سے رضائی بھتیجی لگتی ہے, اس کی نہیں کر سکتے. جی محرمات کا جی بڑا اسلام نے صاحب اس میں دیکھیے, اس میں جو بنیادی فلسفہ ہے وہ احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں. دیکھیے نا, ایک بہن اپنی بہن کا رشتہ اس جگہ پہ کرنا پسند کرتی ہے جہاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری بہن بہت خوش رہے گی, اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. تو یہ دیکھیں ان کا سرکار اسلام کی ذات پہ کتنا اعتماد تھا, کتنی ان کو خوشی تھی حضور کی بارگاہ میں, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کر دیا. اور اصل میں احکامات قرآنی نازل ہوتے تھے تو وہ زیادہ تر باہر صحابہ میں بیان ہوتے تھے, پھر ضرورت کے جو مسائل خصوصاً خواتین کے تھے وہ بھی گھر میں بیان ہوتے تھے, اس لیے ان کو ابھی اس آیت کا علم نہیں تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. اچھا اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویسے بھی کوئی بندہ دو عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو دو بہنوں سے کیوں نہیں کر سکتا؟ فلسفہ اس میں یہ ہے کہ اس میں قطع رحمی پائی جاتی ہے, ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا تو دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اللہ کو یہ قطع رحمی پسند نہیں ہے, اس لیے یہ وہ خاص دو بہنوں میں کسی قسم کی ذرا سی شکر انجیری آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے. باقی جو رشتے منع کیے گئے ایک نکاح میں ایک وقت میں, ان سب میں یہی بنیادی علت اور بنیادی فلسفہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا, امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے اپنی امت پر کہ میری امت مشرک ہو جائے گی. یہ کتنی بڑی سند ہے جی, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جی آپ کوئی بات کرنے لگے تھے بغدادی صاحب. یاد ایک بات آپ کی وہ آ رہی تھی انٹرو, کیونکہ آپ کا ہوتا ہے نا تو میرا بڑا فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا آپ نے وہ ایک کوڈ کیا تھا کسی مستشرق کی بات, مونٹگومری واٹ, ہاں جی, کہ جس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاید وہ مودت اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک تھا, دشمنی کم. تو اس پہ مجھے یاد آ گیا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے, عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. اس آیت کے ذیل میں بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جو آپ اور جن کے درمیان میں دشمنی ہے ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دی جائے. تو یہ وہ محبت تھی, اور اسی کے ذیل میں اسی طرف اشارہ ہے, حبیبہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی طرف یہ اشارہ تھا. اور واقعی ابو سفیان ڈھیلا پڑ گیا اس کے بعد. اب غازی صاحب اس پروگرام میں اس کے توسط سے, کیونکہ ایک بات اس کی جو ہوتی ہے وہ ہماری ہے یہ ہے امپلیمنٹیشن, ہمیں زندگی کے اندر سیکھنا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. صحیح. جیسے آپ نے کہا کہ وہ عملی تفسیر تھی, تو ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی ان کے عمل سے اسی طرح سیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اور وہ خرافات جو اس وقت معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے, ان کو سنت کے مقابلے میں اگر آ جاتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے. یہ دیکھیں اسلام میں الحب فی اللہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. امام غزالی رحمہ نے یہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے, اور اشیت علامات میں شیخ موقع اس کو نو فرماتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں ایک آدمی نان بائی سے محبت کرتا ہے,
ایک آدمی مولوی سے محبت کرتا ہے، نان بھائی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ کھانا اچھا پکاتا ہے، جب یہ اچھا کھانا پکائے گا تو میں علماء کو صلحاء کو کھلاؤں گا، وہ خوش ہوں گے. تو امام غزالی فرماتے ہیں شیخ کے موقع پر یہ محبت اللہ کے لیے. واہ واہ واہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ سرکار دو عالم سے باہر تشریف لے گئے ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد آئے. جب 3 دن کے بعد آئے تو پوچھا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ یہ بھی آپ پوچھتے تھے ازواج سے، کھانا کو پوچھتے آپ نے کھانا کھایا؟ واہ. اس کا مطلب ہے شوہروں کو پوچھنا چاہیے گھر آ کے کہ بیوی سے کہ کھانا کھایا تم نے؟ آپ نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ از کیا آپ نے دیا ہوتا کھایا ہوتا. اللہ. اچھا از کیا میں 3 دن سے کھانا نہیں میں نے کھایا، میں بھی 3 دن بعد میں نے نہیں کھانا کھایا. اللہ. تو پھر آپ فرماتے ہیں اچھا میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں جو کھانا بھیجے. تو آپ مسجد جا کے نفل پڑھنی شروع کر دی. اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے زیارت کے لیے. پوچھا ماں جی حضور پاک کہاں ہیں؟ ہم اللہ سے کھانا لینے گئے. اسی واپس چلے گئے اور اونٹ پر سامان لادا، بکرا لیا، نا لیا، لے کر آ گئے. پھر کہنے کو ابھی تو آپ ذبح کریں گی، گوندیں گی آٹا، پھر پکائیں گی، پھر پکا پکایا کھانا لے کر آئے. جب سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تشریف لائے. فرمایا اللہ پاک نے کھانا بھیجا ہے. عثمان غنی دے گئے. تو آپ پھر دوبارہ گئے یا اللہ میں عثمان سے تو بھی راضی ہو جا. اور انہوں نے ایک بات عرض کی کہ جب کوئی ایسا موقع ہو تو آپ ہمیں فرما دیا کیجیے. ہمیں یہ خاندان نبوت کی شان نہیں ہے کہ ایسی بات کریں، حضور پاک خود ہی کا انتظام کر لیتے. تو یہ صبر کا جو عمل ہے یہ ہماری خواتین کو بڑا ضروری سیکھنا چاہیے. اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑی عورتیں دوزخ میں ہیں. پوچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا نہ شکریہ زیادہ کرتی ہیں، ساری عمر فیض کرتے رہو، آخر میں جب سے تیرے گھر میں نے سکون پایا نہیں ہے. تو یہ میں نے اس گھر میں آ کے کیا دیکھا ہے. اس پر ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی مردوں کو نصیحت فرمائی کہ بیوی تمہاری کبھی کہہ دیا کرے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے اچھائی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. فقد حبط عملها، اس ایسا کہنے سے اس کے عمل برباد ہو جائیں گے سارے. یہ ناشکری بہت بری چیز ہے. اللہ کی ناشکری بھی بری چیز ہے، شوہر کی ناشکری بھی بری چیز ہے. صحیح. شکر گزار ہر وقت ہونا چاہیے. اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کیا لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر گزار نہیں تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ تعلیمات پہنچائی جائیں گی تو ان بچیوں کو پتہ ہوگا نا، وہ تو معصوم ہے، ان کو تو نہیں پتا. اگر میں عرض کروں صبح نور دیکھا کریں انشاءاللہ تعلیم پہنچ جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بھی جناب علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا شکریہ، بغدادی صاحب آپ کا بھی. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. غربت سے نجات کا عمل ہے یہ. جو شخص روزانہ سورہ کاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رزق کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں موجزن ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.